السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سوالات آ رہے ہیں کہ سر بیوی حور سے بڑی پریشان ہے، حور سے بڑی تنگ ہے، یعنی حور سے وہ ایسے تنگ ہے جیسا کہ گارنٹی پتہ ہے میں نے جنت میں جانا ہی جانا ہے۔ عجیب لوگ ہیں نا، انہوں نے ذہن بنا کے رکھا ہوا ہے کہ ہم تو جنت میں جائیں گے ہی جائیں گے، ہم چاہے اللہ عز و جل کے بتائے ہوئے احکامات کی کتنی خلاف ورزی کریں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم نے تو جنت میں ہی جانا ہے۔ دماغ دیکھیں ذرا، مائنڈ سیٹ کیا ہے۔ مردوں کا بھی یہی حال ہے، عورتوں کا بھی یہی حال ہے کہ ہم تو جنت میں ہی جائیں گے، اور عمل کیا ہے ہمارے۔ اچھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک نعمت کسی کو عطا کرے اور دوسرے کو اس نعمت سے تکلیف ہو، تو جس کو تکلیف ہو رہی ہے وہ قابل ملامت ہے، کیونکہ اللہ ایک شخص کو ایک چیز عطا کر رہا ہے، تم کہہ رہے کہ اسے عطا کر رہا ہے، مجھے مسئلہ ہے۔ تمہیں کیوں مسئلہ ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے بھئی تمہیں مسئلہ کیوں ہے؟ تمہیں اللہ کی عطا سے مسئلہ ہے تو تم سے بڑا نافرمان کوئی نہیں ہوا۔ پھر ایک کہنے لگی کہ بھائی میری بیوی نے تو دماغ خراب کر کے رکھا ہے حور کے مسئلے میں۔ تمہاری پھر بیوی کا دماغ خراب ہے، لٹرلی دماغ خراب ہے اس کا، کیونکہ اسے ان چیزوں میں دخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو اس کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ وہ پھر اپنے آپ سے بہت بڑا بننا چاہ رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بھئی جس کی جتنی اوقات ہے اس میں رہے والی بات ہے۔ اسی طرح اگر مرد عورتوں کے معاملے میں دخل اندازیاں کرنا شروع کر دے تو وہ اپنی اوقات سے بڑھ رہا ہے۔ اب عورت مرد کے انعامات میں دخل اندازی کر رہی ہے تو اپنی اوقات سے بڑھ رہی ہے۔ اپنی حد میں رہو، اللہ نے جو تمہیں حد بتائی ہے نا اس میں رہو۔ تلک حدود اللہ نے حدود بنا دی ہیں، ان حدوں میں سے ایک حد یہ بھی ہے کہ تمہیں اللہ کی نوازشوں پہ سوال کرنے کا حق نہیں ہے۔ تم ہوتے کون ہو سوال کرنے والے؟ پہلے یہ اپنا کرائیٹیریا تو ڈیفائن کرو۔ ہو آر یو؟ ویئر ڈو یو اسٹینڈ؟ واٹ از یور ویلیو؟ ہوتے کون ہو تم؟ سمپل از دیٹ۔ تم ہوتے کون ہو سوال کرنے والے؟ اس کا جواب دے دو پہلے۔ کس حق سے سوال کر رہے ہو؟ اس سے سوال کر رہے ہو جو خالق ہے، مالک ہے، جو قرآن میں کہتا ہے الا یعلم من خلق، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے تمہیں بنایا ہے؟ تم اس سے سوال کر رہے ہو۔ اتنی جرت آ گئی ہے تم میں، اتنی جرت آ گئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم راضی برضا ہیں، پھر انہیں جنت ہی سمجھ نہیں آئی۔ پھر یہ کہتا ہے سر مجھے ڈر ہے، اتنا تنگ کرتی ہے کہیں اسلام سے دور نہ ہو جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی اتنا دماغ خراب ہو گیا ہے، اتنی حسد، اتنی جلن، اتنا بغض، اتنا عناد، اتنی خودسری، اتنی خود غرضی کہ دین سے متنفر ہونے کا ڈر ہو گیا ہے شوہر کو حور کے مسئلے پہ۔ استغفر اللہ العظیم۔ فلسطین کی اس بیٹی کو دیکھا ہے؟ فلسطین کی ایک بچی نکلی ہے ملبے میں سے، اور پتہ ہے کیا کہہ رہی تھی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ بچی کا ایمان تمہارے ایمان سے زیادہ مضبوط ہے، وہ 8-9 سال کی بچی کا ایمان تمہارے ایمان سے زیادہ مضبوط ہے۔ کچھ خدا کا خوف کرو، انہی غموں میں رہ جاؤ گے، عمل نہیں کرنا، انہی غموں میں رہو گے۔ کچھ خدا کا خوف کرو، عمل کرو، عمل اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے محنت کرو۔ ان چکروں میں نہ پڑو کہ کس کو کیا ملنا ہے۔